هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پہ تشریف فرما ذمہ داران آئٹا، مرکزی و ریاستی اور ریاست مہاراشٹر کے تمام ہی ضلعی اور مقامی صدور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ساتھیوں، یہ بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کیمپ جس میں میں اور آپ تمام لوگ شریک ہیں، جس کا مرکزی عنوان ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر ہے کہا، ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر کہا، اب ٹھہرتی ہے دیکھے جا کر نظر کہا. اس عنوان کے تحت ہم نے یہ 2 روزہ کیمپ اس حیدرآباد شہر کے اندر منعقد کیا. رکائے محترم، یہ بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسانی زندگی چاہے وہ انفرادی سطح کی ہو یا اجتماعی سطح کی ہو، یا انسان کسی بھی سماج کے ساتھ میں اگر وہ جڑا ہو، تو اس کے سارے جو پیمانے ہیں یا اس کے سارے جو پیرامیٹر ہیں یا اس کی ساری جو منازل کی جو طے کرنا ہوتی ہے، وہ کسی ایک مقام پر ٹھہر کر نہیں ہوتی. چاہے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات سے اس کو جوڑ کر دیکھیں یا اس کو سماج سے جوڑ کر دیکھیں، یہ جو پیمانہ ہے گڈ، بیٹر اور بیسٹ کا، کہ یہ انسانی زندگی کا تقاضا بھی ہے، اور میرے خیال سے ہر انسان نے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. جو افراد، جو تنظیمیں، جو تحریکیں اس جانب کوشش نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے مقاصد کی حصولیابی کے لیے ایک قدم تو کیا کچھ فاصلہ بھی طے نہیں کر پاتے. نہ صرف فاصلہ طے کرنے کا مسئلہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ جمود انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو سڑے ہوئے پانی سے جو ہے تو تعبیر کیا جاتا ہے، تالاب کے اس گندے پانی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے جس کے پاس میں سے نہ کوئی انسان گزرنا پسند کرتا ہے اور نہ کوئی جانور اس میں پانی پینا پسند کرتا ہے. یہ جمود کے تعلق سے میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. پھر اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ خوب سے خوبتر کی جو جستجو ہے، میں اپنی گفتگو کو یہاں پر چند گزارشات کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ تنظیمی حیثیت کے اندر جو ذمہ داری مجھ پر یہ ہے کہ میں تنظیمی حیثیت میں بھی آپ سے گفتگو کروں اور تربیتی نقطہ نظر سے بھی ہم گفتگو کریں. تربیتی نقطہ نظر سے گفتگو یہ ہوگی کہ میرے جو مخاطب ہیں وہ تمام ہمارے اسٹیٹ بیئررز کے لوگ ہیں، وہ تمام ضلعی صدور ہیں، وہ تمام ضلعی مقامی ذمہ داران ہیں، اور ایک عام ممبر ہے جو تربیتی نقطہ نظر سے اس نے اپنی میری اس گفتگو کو میں ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انفرادی سطح پر اس کا جائزہ لیں یا انفرادی سطح پر اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں، تو میں اور آپ ہم اچھی طریقے سے دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس فارمولے کو کہاں تک فٹ کرنے کی کوشش کی، یا اس شعر کے مصرے کو میں نے اپنی زندگی کے اندر کہاں تک امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. چاہے میری اپنی ذات کا تزکیہ ہو، چاہے میری اپنی ذات کی تربیت ہو، چاہے میرے اپنی ذات کا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے میرے اپنے گھر کا ڈیولپمنٹ ہو، چاہے میری اپنی خاندان کا ڈیولپمنٹ ہو، چاہے میرے اپنے محلے والوں کا ڈیولپمنٹ ہو. تو یہ بات تو ہماری اپنی انفرادی زندگی سے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے ایکیڈمک پرفارمنس کو جو ہے تو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب ایکیڈمک پرفارمنس کو یا تعلیمی ہماری لیاقت کو بڑھانے کے لیے ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم کو اب عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ ہم نے طے کیا. تو اب خوب سے خوبتر کی جو جستجو یہ ہوگی وہ ہم کو اس بات پر جو ہے تو کیا کرے گی، بےتاب کرے گی، بے چین کرے گی کہ مجھ کو ہر سال جو ہے کسی نہ کسی نئے کورس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، کسی نہ کسی نئے پروفیشن کے لیے کورس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. یہ عہد لے کر ہم کو اٹھنا ہے کہ مجھ کو مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے کہ مجھ کو علم حاصل کرنا ہے.
یہ پہلا نکتہ میں ان تمام ہمارے ایسے ممبران کو بھی، ضلعی صدور کو بھی اور مقامی ذمہ داران کو بھی اس کیمپ کے موقع سے میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ طے کر کر اٹھیں گے کہ ہم جب تک زندہ ہے تب تک ہمارے علم کو ہم کیا کریں گے، جاری رکھیں گے، چاہے ہمارے پروفیشن ہو یا ٹیکنیکل کو، جو بھی ہے جس کی ضرورت آج زمانے کو ہے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری اہم بات، اگر ہم اس کو اکابرین سے جوڑ کر دیکھیں تو کہیں پر بھی آپ کو ایسی کوئی مثال ہم کو نظر نہیں آتی ہے کہ وہ اپنے کارناموں پر یا اپنے کاموں پر وہ جو ہے تو یہ سمجھیے کہ مطمئن ہو گئے، سیٹسفیکشن ان کو ہو گیا۔ کہیں پر بھی یہ مطمئن کا لفظ اکابرین کی زندگی کے اندر، اسلاف کی زندگی کے اندر ہم کو پڑھنے کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ چاہے آپ محدثین کو لیجئے، چاہے آپ مفسرین کو لیجئے، چاہے آپ تعلیمی میدان سے ریلیٹڈ جتنی بھی شخصیات دنیا کے اندر گزری یا جو آگے آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی ہم کو مطمئن کا لفظ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ثم الحمدللہ ہمارے پاس میں ایک ایسی تعداد بھی موجود ہے جنہوں نے اس عمر کے اس موقع پر بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا وہ جو ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ امام احمد حنبل کے پاس میں ایک شاگرد ہے، اب موقع سے گفتگو ہو رہی تو میں آپ کو بتا، امام احمد بن حنبل کے پاس میں ایک شاگرد آیا اور رات میں وہ قیام کرنے کی نیت سے امام احمد بن حنبل کے گھر پر رکا۔ اب امام احمد بن حنبل نے ان کا سوچنے کا جو نظریہ تھا، ان کی سوچنے کا جو طریقہ تھا یا ان کی جو فکر تھی، آپ اس کو دیکھیے۔ انہوں نے اپنے اس شاگرد کو اپنے ساتھ میں رات میں سوتے وقت پانی کا ایک جو گڑا ہے وہ دے دیا اور کچھ پانی اور کچھ چیزیں ان کے پاس میں دی اور کہا کہ یہ تمہارا بستر ہے، رات میں تم یہاں پر رکو۔ صبح ہوئی، جب وہ فجر میں اٹھے، تہجد میں جب وہ اٹھے تو تہجد میں اٹھنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو شاگرد ہے وہ سو رہا ہے۔ پھر فجر کے بعد میں جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس پیرامیٹر کو آپ دیکھیے، یہاں پر تذکرہ جو ہے کسی نفل فرض نماز کا نہیں ہو رہا ہے، اس پیرامیٹر کو ہمارے اسلاف کا دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے تو علم حدیث حاصل کرنے چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے نفل نمازوں کا یہ حال ہے کہ تم تہجد کے لیے اٹھ نہیں پا رہے۔ یہ پیرامیٹر ہمارے اسلاف کا۔ تو ہم ایک ذمہ دارانہ حیثیت کے اندر جب اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جب ہم سماج کے اندر ہمارے اساتذہ کے درمیان اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی، اس اینگل سے بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری ذات کا تزکیہ، ہمارے اپنے آپ کا اپ گریڈیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ہم اس کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ دوسری اہم بات میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو کنڈیشن ہے، صورتحال ہے، وہ میں اور آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ علم کی جو اشاعت ہے، علم کی جو ترقی کے مراحل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آر.بی. فلر جو ہے امریکن جو محقق ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد میں علم کا جو فلو تھا، علم کی اشاعت کا جو فلو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 1500 سال کے اندر علم دگنا ہوتا تھا۔ آر.بی. فلور یہ کہتا ہے کہ 1500 سال کے اندر علم دگنا ہوتا تھا، لیکن پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ اب یہ علم کی جو ترقی ہے، علم کی جو اشاعت ہے، اس کا جو فلوٹ ہے وہ کتنا ہو گیا؟ وہ یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں آتے آتے وہ 100 سال رہ گیا۔ 1500 سال اور 100 سال، اس میں آپ کمپیریزن کیجئے کہ اب 20ویں صدی کے اندر وہ جو فلو ہے وہ 100 سال کا رہ گیا۔ تو اس طریقے سے اب ہم نالج سٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو اس علم کی اشاعت کے اندر محققین یہ لکھتے ہیں کہ یہ 100 سال، یہ 200 سال کا وقفہ بھی اب دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ چند سال رہ جائے گا۔ اتنی تیزی سے علم جو ہے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جس ایسوسیشن سے جڑے ہیں، ہم جس تنظیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس تنظیم کے ذمہ دارانہ حیثیت کے اندر میں اور آپ اور یہ ایسوسیشن کس لیول پر کھڑی ہے اور ہم کو کس انداز سے اور کس رفتار سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام ذرائع جو سوشل میڈیا ہم کو دیتا ہے اور دے رہا ہے، ان تمام ذرائع کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر یہ علم کی اشاعت کا معاملہ ہے، اس کے پھیلاؤ کا معاملہ ہے، اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو صرف یہ معاملہ انسانوں کی جستجو تک بھی آگے بڑھتا ہے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ علمی مقالے جو لکھے گئے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اندر صرف 336 مقالے لکھے گئے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ 19ویں صدی کے اندر یہ مقالے جو ہے تو
60,000 ہو گئے. دیکھیں 336 سے لے کر 60,000 یہ مقالے ہو گئے 19ویں صدی کے اندر. اور آج جس صدی کے اندر ہم جی رہے اس صدی کے اندر یہ مقالے جو ہے وہ 45 لاکھ ہو گئے. کیا ایک عام انسان اور ایک مخصوص انسان جو ہوتا ہے جس کی سوچ وہ محدود ہوتی ہے اور وہ لوگ جو دنیا پر نظر رکھتے ہیں, کیا وہ یہ جو اشاریہ ہم کو دیے جا رہے ہیں, یہ جو چیزیں اعداد و شمار ہم کو بتائے جا رہے ہیں, کیا یہ کسی جمود کی طرف ہم کو اشارہ کرتی ہے؟ کیا یہ کسی سیٹسفیکشن کی طرف ہم کو اشارہ کرتی ہے؟ قطعی ہم کو جو ہے کسی سیٹسفیکشن یا اطمینان کی طرف ہم کو اشارہ نہیں کرتی. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے لے کر ابھی تک جتنا علم دنیا کے اندر آیا ہے وہ علم یہ ہے کہ گوگل پر اگر آپ سرچ کریں, آج کی تاریخ کے اندر یہ بتاتا ہے کہ گوگل پر تقریباً 12,98,67,000 کتابیں جو ہے وہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں ابھی تک. 12,98,67,000 کتابیں, تقریباً 13 کروڑ کتابیں اس وقت گوگل پر جو ہے وہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں. اور تاریخ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ سے لے کر اب تک کا یہ جو اشاعت کا معاملہ ہے یہ اس کا 32% ہے. اس سال کے اندر 32% جو ہے گوگل نے کتابوں کو اپلوڈ کیا. تو یہ جو عنوان کے تحت ہم جمع ہیں, یہ عنوان صرف یہی نہیں عوام کے اندر رکھ دیا گیا, یہ اس کے پیچھے ایک فکر ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, اس کے پیچھے ہماری ایک حکمت عملی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی ہے, جس مقام پر بھی ہے, چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو, اجتماعی سطح پر ہو, ہم اپنے آپ کو جو ہے تو وہ خوب سے خوب تر کی طرف آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ہماری انفرادی سطح کا معاملہ ہو کہ ہم جو ہے تو اس کو اپنی انفرادی سطح کے اندر یہاں سوچتے ہیں. تو یہ گزارش پہلی میری انفرادی سطح پر تھی. اب ہم اجتماعی سطح پر اگر آپ بات کریں, تنظیمی حیثیت کے اندر بات کریں, تو محترم ساتھیوں, یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس سوال اجتماعیت سے جڑنے کی توفیق دی. لیکن اس اجتماعیت کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں. یہ اجتماعیت اپنے ماننے والوں سے کچھ قربانیوں کا مطالبہ ضرور کرتی ہے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیے, اس انقلابات کی تاریخ کے اندر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارا حصہ جو ہے تو اساتذہ کا لگا ہے. بہت سارا حصہ کنٹریبیوشن وہ ہم جیسے اس وقت کے اساتذہ جو اپنے کاز کے لیے لڑ رہے تھے, چاہے آپ جنگ آزادی کو لے لیجئے, چاہے آپ مصر کی تاریخ کو اٹھا کر لے لیجئے, چاہے آپ دنیا کی کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر لے لیجئے, ایک میجورٹی جو ہے وہ اساتذہ کے اس کے اندر لگی. تو اب یہ جو پیمانہ ہے یا یہ جو ڈیڈیکیشن ہے, یہ جو کمٹمنٹ ہے, یہ ہمارا کمٹمنٹ صرف یہاں پر بیٹھنے سے نا پروگرام کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد میں ہمارے یونٹ لیول پر کس طریقے سے آگے بڑھے. کہیں پر ہمارے اگر 10 ممبر ہیں تو ہماری اس بات کی کوشش ہونا کہ جو خوب سے خوب تر کا عنوان ہے, ہم اس 10 ممبر کو 20 ممبر کے اندر کیسے کریں, اس کو ہم 30 میں کیسے کنورٹ کریں. جہاں جن اضلاع کے اندر ہمارے 4 اضلاع کے اندر 4 مقامات پر کام ہے تو ہم اس کو 8 کرنے کی کوشش کیسے کریں. یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر ایک جستجو ہوگی, ایک طلب ہوگی, ایک ویژن ہمارا ہوگا, اور ہم اس بات کی فہم ہمارے پاس میں ہوگا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ کام جو میں کر رہا ہوں, یہ شعور جب تک ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا, ہمارے تحت الشعور کے اندر یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ یہ کام میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر محفوظ ہے, اور یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا. اس کانسیپٹ کے ساتھ میں اگر ہم اس کاموں کو کریں گے تو واقعی میں آپ دیکھیے کہ ہمارا کام پھلے گا پھولے گا. تیسری بات جو ہمارے تعلق سے یہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم اور کسی بھی ایسوسیشن کا جو انحصار ہے وہ خوب سے خوب تر کی طرح, لیکن وہ خوب سے خوب تر کب ہوگا؟ جب اس کے ماننے والے اپنے آپ کو پیش کریں گے. ہماری اساتذہ برادری کے اندر یہ بات کامن مشہور ہے. یہ بات کامن مشہور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو بہت آرام دینا چاہتے ہیں. یہ بات ہمارے یہاں پر ایک کامن ہے کہ ہم اپنے جسم کو بہت آرام دینا چاہتے ہیں. تو روحانیت کے پہلو کو اگر آپ دیکھیے, روحانیت کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, روحانیت کا جو اصل تعلق ہے وہ روحانیت کا اصل تعلق یہ ہے کہ انسان کی پہلو سے نہیں ہے, انسان کی آسائش سے نہیں ہے, انسان کی لگژری لائف سے نہیں ہے. یہ جتنے بھی روحانیت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے اس کو آپ اٹھا, جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بھلائیں گے نہیں,
جب تک اپنے آپ کو آپ جو ہے تو کھپائے گے نہیں, جب تک آپ دوڑ دھوپ نہیں کریں گے, ہے نا, آپ کسی بھی کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ زندگی کا, یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو کسی بھی مقام کے لیے بلائے گا نہیں, چاہے اس کا اپنا پرسنل کیریئر ہو, اتنی آسانی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو ہم ایک اجتماعیت کو جب ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم کو کہیں نہ کہیں مہینے میں 1 دن 2 دن اس اجتماعیت کے لیے کیا ہے, ہم کو سوچنا ہے, غور کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اس کے لیے تدبر کرنا ہے, سوچنا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کس طریقے سے مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو محترم ساتھیوں, یہ چیز جو ہوتی ہے یہ انسان کو جو ہے ایک تسکین قلب کا باعث ہوتی ہے, یہ انسان کے لیے اطمینان کا پہلو ہوتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ ایسے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مطلب یہ کہ کوئی بیماری کے اندر اس کو ملوث ہے, کوئی اپنے گھریلو کاموں کے اندر ملوث ہے, کوئی جو ہے تو اپنے گھر بار کو چھوڑنا نہیں چاہتا, ہے نا, اور کوئی مطلب یہ کہ اپنی انا کو کسی قسم کا مطلب ہے کہ انا پر چھری چلانا نہیں چاہتا. ہمارے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ ہمارا ایگو پرابلم بہت ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننے کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں ہوتے, بہت جلدی تیار نہیں ہوتے. ہمارا سب سے پہلے ہمارے سامنے نظر ہوتی ہے کہ میں استاد ہوں, ایک استاد ہونے کے حیثیت سے میں اپنے دوسرے کی بات کو کیسے سن سکتا ہوں. تو اس ایگو کو ہم کو ہارٹ کرنا پڑے گا, اس ایگو کو ہم کو اپنے پیروں کے لیے دبانا پڑے گا. اگر ذمہ داران آئندہ یہ سوچ لے کہ میں ذمہ دار ہوں تو ذمہ دارانہ حیثیت کے اندر جتنے پروٹوکول ہیں مجھ کو اپنانا چاہیے, تو آئٹا نہ تو پھیلے گی نہ پھولے گی, نہ اس مقام پر آپ لوگ جمع ہوتے. میں اگر یہ سوچ لوں کہ میں صدر کے حیثیت سے مقامی ذمہ داروں سے کیوں بات کروں, تو یہ یہاں تک ہم اس پیغام کو پہنچانے کے اندر نہ آپ کی مدد ہوتی اور نہ آپ تک پہنچ پاتی. تو یہ چیز عام برادری کے اندر بھی ہمارے جو ہے تو ایک دم یہ کہ جراثیم کی طرح پھیل گئی ہے. تو ہم کو عام اساتذہ برادری کو یہ بات بھی کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی انا اور ایگو کو جو ہے تو کسی ہر طرح سے کیا ہے وہ ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے پیش کرنا ہے. محترم ساتھیوں, دوسری اہم بات یہ کہ اب ہم تیسری اہم بات یہ کہ ہم تعلیمی پالیسی کی طرف اگر دیکھیں, اپ گریڈیشن کا جو معاملہ ہے, ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیشنل کریکولم فورم آیا ہے, NCF جس کو ہم کہتے ہیں. اس وقت پورے ہندوستان کے اندر جتنی بھی تعلیمی میدان کے جو لوگ ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ NCF پر کام کر رہے ہیں, اس پر جو ہے ورکشاپ کر رہے ہیں, اس پر سیمینار کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس NCF کا کور پیج کیا ہے, اس کے کور پیج پر کون سی تصویر ہے, اس کا جو کور پیج ہے کس کلر کا ہے, یا اس NCF کے اس پورے جو کتاب ہے وہ کتاب کتنے صفحات کی ہے. بہت ہی کم. لیکن میں امید کرتا ہوں اور میری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ان تمام کو پتا ہوگا, لیکن ایک میکسیمم اساتذہ برادری ہماری اس بات کی ہے کہ ان کو نیشنل کریکولم فورم کیا ہے اس کا تک ادراک نہیں ہے, اس کا تک علم نہیں ہے. تو یہ لیک آف نالج جو ہے, یہ لیک آف نالج بھی ہم کو جو ہے تو جمہور کی طرف لے جاتا ہے. تو باحثیت مقامی ذمہ دار, ضلعی ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم جو ہے اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اب یہاں سے جانے کے بعد نیشنل کریکولم فورم جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں درج ہے, اس میں کیا خوبیاں ہے, اس کے اندر کیا خامیاں ہے, اس میں بہت سارے پہلو. 624 کا وہ ڈرافٹ ہے, 624 پیجز کا وہ ڈرافٹ ہے. آپ اس ڈرافٹ کو پڑھیے, پڑھنے کے بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک سلیبس کو ایک ڈیزائن دیا گیا. ڈیزائن دینے کے بعد میں اس کو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اپ گریڈیشن کا معاملہ جو ہے, یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ذات سے, ایسوسیشن سے, تنظیم سے, ہم جس ایسوسیشن سے, جس تنظیم سے جڑے اس کا مقصد اور وہ بھی اپنے ماننے والوں سے اسی طریقے کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. تو میں اس موقع پر اللہ رب العزت سے سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی میں نے یہاں پر پیش کی وہ سب سے پہلے مجھے اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ کچھ ایسے باتیں تھی جو متنفر خیالات اور سیدھا باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, چونکہ وقت کی تنگی ہے. اور آخر کے اندر میں اس موقع پر آپ تمام لوگوں کا بحیثیت آئٹا مہاراج کی صدر کی حیثیت سے اس پروگرام میں آپ تمام لوگ اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر شریک ہوئے, اپنی تمام جو گھریلو
مسائل تھے ان تمام کو آپ نے بالا تک رکھا اور ہماری آواز پر لبیک کا. سفر کی تکالیف کو برداشت کیا, گرمی کو برداشت کیا, رات میں جو یہاں کے مچھر ہیں ان کو آپ نے برداشت کیا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کے شکوے شکایت آپ کی زبان پر نہیں ہے. یہاں پر یہ تحدی سے نعمت کے طور پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ آئٹا کے ساتھ میں جڑے رہے, پھلے پھولے, اور ہماری یہ ایسوسیشن اور یہ تنظیم جو ہمارا مقصد ہے ان مقاصد کے لیے آگے بڑھے. اور جو عنوان ہمارا مرکزی موضوع ہے جستجو کہ خوب سے خوبتر کا, اس کے تحت ہم اپنے آپ کو بھی اور ایسوسیشن کو بھی ڈھالنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.